ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى إن إبراهيم أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی بزرگی بڑائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اپنی مخلوقات کی ہر چھوٹی بڑی عبادتوں کے لیے اکیلا ذات، اکیلا مستحق، ہر حمد و ثنا اسی کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی پارٹنر نہیں۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، میں آپ حضرات کے سامنے آج کے اس مختصر وقت میں جو خطبہ جمعہ کے لیے بفضلہ تعالی کھڑا ہوا ہوں، جس حوالے سے میں آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں کچھ گفتگو کروں گا، وہ موضوع ہے کہ ہم نے جو قربانی کیے ہیں وہ کیوں کیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حیات ابراہیمی کے کچھ اسباق
جو ہمیں زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے وقتی طور پر حیات ابراہیمی کے پہلو کو ہم نے اپنایا، سنت ابراہیمی کو ہم نے اپنایا، اور پھر سال بھر کے لیے ان تمام چیزوں سے ہمارا کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہ ہو۔ ایسا بن کے ہمیں زندگی نہیں گزارنی ہے۔ تو لہذا اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے میرے بھائیوں، ابھی ہم اور آپ جو ہیں عید قرباں سے فارغ ہوئے ہیں۔ ابھی ہم نے سنت ابراہیمی پر عمل کیا ہے اور ہم نے ایک عظیم عبادت کو انجام دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم میں سے جن لوگوں نے بھی تیری راہ میں قربانی کیے ہیں جانوروں کی شکل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لے، اور جو کچھ کے کوتاہیاں رہ گئی ہوں اللہ تو اپنے فضل سے، اپنے احسان سے اللہ اسے عفو درگزر فرما دے۔ اور ہم میں کے وہ بھائی جنہوں نے قربانی کی سکت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی تو نہیں کیا، لیکن الحمدللہ انہوں نے عید کی نماز تو ادا کی، ان ایام میں تکبیرات کا تو انہوں نے اہتمام کیا، اور بہت سارے خیر اور بھلائی کے کاموں کو تو انہوں نے انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام صورتوں میں سب کے اعمال صالحہ کو اللہ رب العالمین قبول فرما لے، آمین۔ میرے بھائیوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے دو باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے کہ ابھی ہم عظیم عبادت یعنی قربانی کے عمل سے ہم فارغ ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا عمل جو قربانی کا عمل ہے جس کو ہم نے انجام دیا ہے، اس عمل کو ہم نے کیوں کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ کیا رسم و رواج ہے یا لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس لیے ہم نے کیا ہے؟ اگر ایسی سوچ ہے تو ہمارے اس سوچ کو بدلنا ہوگا، کیونکہ قربانی کا جو عمل ہے، قربانی کا عمل صرف اور صرف ہم نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہم نے کیا ہے، جنت کو پانے کے لیے ہم نے کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کے لیے ہم نے اس عمل کو انجام دیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر اس بات کی وضاحت کر دیا۔ آپ نے اس آیت کو بارہا سنا ہوگا۔ ان ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جانور کی یہ گوشت اور خون اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں، ضرورت تمہارے دل کا تقوی ہے کہ تم نے کس حد تک کتنے اخلاص کے ساتھ اس عمل کو تم نے انجام دیا ہے۔ یہی سوال ہے جو ہم کو اور آپ کو اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ اس معاملے میں ہم جس قدر مخلص ہو کر کے ہم نے ایک جانور کو قربان کیا ہے، زندگی میں ہمیشہ ایسی مخلص رہنا ہے، اسی طرح سے اخلاص کے دامن کو پکڑ کر کے ہر عبادت کو ہمیں انجام دینی ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر نہ ہے تو ایسی صورت میں ہماری عبادتیں کل قیامت کے دن کچھ کام نہ آئیں گے، کچھ اس کا اجر و ثواب ملنے والا نہیں، بلکہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو کچھ دینا ہے دے گا، لیکن آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ لہذا جتنی بھی عبادتیں ہوتی ہیں، ہر عبادت کے تعلق سے قرآن مجید ہمارے سامنے اعلان کرتا ہے، اور اعلان کر کے کہتا ہے مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے خالص کر کے اس عمل کو انجام دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی نیتوں کو درست کر لو۔ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہم جو عمل کیے ہیں اس عمل کو اللہ رب العالمین قبول کرے۔ میرے بھائیوں، ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ قربانی جیسے عمل سے ہم اور آپ فارغ ہوئے، ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو ہم اور آپ زندگی جی رہے ہیں، جو بھی زندگی اللہ نے دے رکھی ہے، جتنے دن کی بھی زندگی ہے، زندگی کا خاتمہ کب ہو جائے، زندگی کی ساتھ کب چھوٹ جائے کس کے ساتھ، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہیں پر ہم نے یہ عہد و پیمان بھی اللہ رب العالمین سے کیا ہے کہ پروردگارا، ہم اس جانور کو جو قربان کر رہے ہیں، قربانی کا جو بڑا پیغام تھا عقیدہ توحید، عقیدہ توحید کو ہم اپنائیں گے،
زندگی کے اندر ہمیشہ ہم عقیدہ توحید پر قائم رہیں گے، اپنے ایمان اور عقیدے میں کسی بھی طرح کی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے۔ پروردگارا تیرے ساتھ کسی کو ہم شریک کسی بھی ناحیے سے ہم نہیں کریں گے۔ پروردگارا گویا آپ نے خاموش زبانی کے ساتھ آپ نے اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کرتے ہوئے یہ عہد و پیمان کیا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جو بھی کسی بھی طرح سے عقیدے میں کھوٹ رکھ کر کے اللہ کے پاس ملاقات کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بڑی دردناک سزائیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، یہی عقیدہ توحید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اسی سے انسان کی بندگی کی شروعات ہوتی ہے، اسی سے انسان کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، اور سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اسی عقیدہ توحید پر ہے۔ لہذا ایک بندہ اگر جانور اللہ کے لیے قربان کرتا ہے تو وہ بندہ موحد کہلاتا ہے، وہ گوشت حلال ہوتا ہے، اور وہی اگر بندہ غیر اللہ کے لیے اگر کرتا ہے تو وہی بندہ مشرک کہلاتا ہے، اور وہ گوشت کھانا اسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی زندگی میں عقیدہ توحید کی یہ اہمیت ہونی چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ حیات ابراہیمی کے کچھ پہلو اور اس کے اسباق ہمیں زندگی کے اندر لینی ہے۔ اس میں سے ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی طرف منسوب کرتا ہے، اور قرآن اور حدیث نے بھی ہم کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو آپ دیکھیے، جن کو یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کا تردید کیا، تمام کا رد کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ اے لوگو، ابراہیم علیہ السلام کی طرف اگر تمہیں اپنا نسبت جوڑنا ہے، اپنا رشتہ اگر منسوب کرنا ہے تو پھر عقیدہ توحید کو اپنا لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو شرک سے، ان تمام چیزوں سے پاک رکھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں تھے، بلکہ ان تمام چیزوں سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کا گھرانہ یہ تمام چیزوں سے بری تھے، بری الذمہ تھے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو صرف ایک جانور کی قربانی نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی قربانی اکیلے ایک ابراہیم کی قربانی نہیں ہے، بلکہ ایک فیملی کی قربانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اکیلے کی قربانی نہیں، بلکہ بیوی بچوں کی قربانی ہے، اس کے اندر تمام لوگ شریک ہیں۔ ایک آدمی کا ہمدردی نہیں بلکہ سارے لوگوں کی ہمدردیاں ہیں، ایک آدمی کا ایثار و جذبہ نہیں بلکہ سارے لوگوں کی ایثار و جذبے ہیں۔ لہذا قرآن مجید ہم کو اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بیان کرنے کے بعد یہ تعلیم دیتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک فیملی، مثالی فیملی اور مثالی گھرانہ کیسے ہونا چاہیے۔ لہذا آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو یہ 4 افراد ہیں، ان 4 افراد پر مشتمل جو گھر ہے، خاندان ہے، گھرانہ ہے، فیملی ہے، وہ کیسی مثالی ہے۔ کہا گیا کہ سال بھر اس کے اوپر تمہیں کوشش کرنا ہے، اور سال بھر تم اگر اس فیملی کے اوپر اگر کوشش کرو گے اور ایسے بن کر کے اگر زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے تو پھر جنت تمہارا مقدر بن کر کے رہے گا۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ، حضرت سارہ، یہ 4 افراد ہیں، یہ 4 جو ہیں فیملی ہیں، جو فیملی جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے اول تا آخر، شروع سے آخر تک اللہ کی رضا کے لیے ہر جگہ تن من دھن کی قربانی انہوں نے دی، ہر جگہ انہوں نے اپنی قربانی پیش کی۔ جن چیزوں کا بھی اللہ رب العالمین نے مطالبہ کیا ہمیشہ وہ اپنے آپ کو اس میں کامیاب پائے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ مثالی فیملی ہے، کہا جا رہا ہے کہ ایسی مثالی فیملی اپنے آپ کو بناؤ۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ پر ایک مثالی باپ کی حیثیت سے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مثالی اولاد کی طرح ہے، آپ دوسری طرف دیکھیے کہ حضرت حاجرہ ایک مثالی بیوی کی حیثیت سے ہے۔ میرے بھائیوں،
گھر صرف در و دیوار کا نام نہیں ہے، بلکہ گھر کے اندر جو میاں بیوی کا عظیم رشتہ ہوتا ہے، ماں باپ اولاد اور بچے کا جو عظیم رشتہ ہوتا ہے، اس کا نام ہے فیملی۔ اور اس کے اندر جس قدر سمجھے مضبوطی ہوتی ہے تو اس فیملی سے ایک خاندان بنتا ہے، اور اس خاندان کے اندر جتنی مضبوطی ہوتی ہے اس سے ایک سوسائٹی بنتا ہے، اور اس سوسائٹی میں جتنی مضبوطی ہوتی ہے اس سے ایک سماج اور ایک علاقہ تیار ہوتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ کیا گیا، آپ کو اللہ رب العالمین نے خواب دکھلایا جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بچے، وہ بھی بڑھاپے کا سہارا، آنکھوں کا ٹھنڈک، زندگی کے آخری لمحات میں اللہ نے ایک اولاد اسماعیل جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، اسے بھی اللہ رب العالمین امتحان کے طور پہ قربان کرنے کا اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں۔ اور ایسے وقت میں آپ دیکھیے کہ اس حکم کو اپنے اولاد پر تھوپنے کے بجائے باقاعدہ طور پر کیسے کھلے دل تھے کہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس میں تمہاری کیا رائے ہے، کیا مشورہ ہے تمہارا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی اس لائق اور ویسا بنایا تھا مثالی کہ انہوں نے بھی کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ، آپ کو اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا آپ اسے کر گزریے۔ تو یہ ایسے ہی نہیں ہوا، بلکہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ایک ذمہ دارانہ طور پر انہوں نے اپنی اولاد کی ویسی تربیت کی۔ تو لہذا مثالی شوہر ہے وہ جو اپنی بیوی کے حق میں ہمدرد اور خیر خواہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے مثالی خاتون ہے وہ جو اپنے شوہر کے ہر موڑ پر، ہر جگہ پر ہاتھ بٹاتی ہے اور اس کے ہر غم اور خوشی کے اندر وہ شریک ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اولاد جو مثالی اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے سے اپنی زندگی کو پوری طرح سے صرف کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک مثالی فیملی کیسی ہونی چاہیے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو دیا کہ ان کے واقعات کو بار بار پڑھو، ان کے واقعات کو زندگی میں بار بار سنو، ان کے واقعات کو اپنے اولادوں کے درمیان سناؤ، تو تمہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا گھرانہ بھی دیندار گھرانہ بنے گا۔ آج میرے بھائیوں آپ ہی بتائیں کہ کتنے ماں باپ ہیں، اللہ اکبر، کتنے ہی ماں باپ ہیں جن کا شکوہ یہ ہے کہ ہمارے اولاد نافرمان ہیں، کتنے ہی ماں باپ ہیں جن کا شکوہ ہے، رونا ہے کہ ہمارے اولاد ہمارے بس میں نہیں ہے۔ آج کے حالات کے اندر آج کی نوجوان نسل کس طرح سے تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ ماں باپ اس دکھ درد کو پیتے ہیں، اس گھٹن کو محسوس کرتے ہیں، بیان کریں تو کس کو بیان کریں، بتائیں تو کس کو بتائیں، کیونکہ ان کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیے کتنے ماں باپ ہیں ان کی اولاد نشے کی چیزوں میں مبتلا ہے، کوئی ڈرگس لے رہا ہے، کوئی مختلف قسم کی نشے کی چیزوں کے اندر مبتلا ہے، والعیاذ باللہ۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ نوجوان اس نشے کی چیزوں کی طرف کیسے پاگلوں کی طرف جا رہی ہے، کیسی پاگل پن ہے ان کے اندر، اور کس طرح سے اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ لہذا شریعت نے ایسے موقع پر رک کر کے ہم کو کہا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے تمہیں یہ سبق ہے کہ اللہ نے جو تمہیں اولاد دیا ہے اس اولاد کو یوں ہی یہ مت سمجھو، ایک معمولی سی چیز مت سمجھو کہ دنیا کا نظام ہے، شادی بیواہ ہوتے ہیں، اولاد ہوتے ہیں، اس کی ناقدری مت کرو، بلکہ اس اولاد کو اللہ کی نعمت سمجھو، اللہ کی طرف سے ایک گفٹ سمجھو۔ اگر اولاد آپ کے حق میں نعمت اللہ کی طرف سے اگر آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں تو کن کن ناحیوں سے اولاد ایک نعمت ہے آپ کو معلوم ہے؟ دیکھیے چند ایک پہلو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اولاد نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس طرح سے آپ اس کو محسوس کیجئے کہ دیکھیے ایک انسان زندگی کے اندر اگر اولاد ہوتا ہے تو وہ انسان اپنے آپ کو کامل اور مکمل سمجھنے لگتا ہے۔ ایک انسان اگر زندگی میں اس کو اولاد نہ ہو، زندگی بھر اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرے اندر ایسی کون سی کمی تھی کہ مجھے ایک اولاد نہیں ہوا۔
ایک عورت بھی یہی سوچتی ہے کہ کیا کون سی ایسی کمی تھی میرے اندر کہ پوری زندگی میں ماں نہیں بن سکی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اولاد کی نعمت سے دیتا تمہیں عطا کرتا ہے تو نعمت اس معنی میں ہوتا ہے کہ تم اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگتے ہو. میں ایک مکمل مرد ہوں, میں ایک مکمل ایک عورت ہوں کہ الحمدللہ میں باپ بن گیا, میں ماں بن گئی, یہ تصور تمہارے اندر پیدا ہوتا ہے. اسی طرح سے اولاد نعمت اس ناحیے سے بھی ہے کہ وہ اولاد تمہاری خاندان کی نسل کو آگے لے جانے میں اس کا کردار ہوتا ہے, ورنہ اگر اولاد نہ ہو تو وہیں پہ اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے. لیکن اولاد ہونے کی صورت میں ماں باپ اگر دنیا سے چلے بھی جائیں تو وہ اولاد اس کے ذریعے سے اس کی نسل کا نشو و نما آگے کی زندگیوں میں ہوتا ہے, اور لوگ اس کی اولاد کو یاد کرتے ہیں اس کے ماں باپ کی وجہ سے. تو میرے بھائیو, اس طرح سے اولاد کو نعمت سمجھنا اور اس کو دینی ناحیوں سے اس کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے فکر مند ہونا. آج کتنے ماں باپ ہیں دنیا کی تعلیم تو الحمدللہ بڑی تعداد میں آپ ان کو دیتے ہیں, بھرپور پوری کوشش کرتے ہیں ان کو اچھی تعلیم دینے کے لیے, لیکن دینی ناحیے سے ان کی تربیت کرنا, دینی ناحیے سے انہیں دین کا علم دینا, یہ کام کتنے ماں باپ ہیں جو کر رہے ہیں؟ بہت کم ایسے ماں باپ ہیں جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں, بہت کم ماں باپ ہیں. لہذا قرآن مجید نے ہمارے سامنے اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید نے کہا کہ تمہاری جو اولاد ہے اس کے تعلق سے تم فکر مند رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تم خود اور اپنے اہل و عیال, جس کے اندر تمہارے اولاد بھی ہیں, تمہارے بچے بھی ہیں, ان کے تعلق سے فکر مندی کا اظہار کرو. ان کے تعلق سے تمہارے اندر فکر ہونی چاہیے کہ ہم انہیں جہنم کی آگ سے ہم کیسے بچائیں, جہنم کی آگ سے انہیں ہم کیسے دور کریں. اور خاص کر کے آج کے ماحول میں جہاں قدم قدم پہ برائی ہے, جہاں قدم قدم پہ شرک و بدعات اور خرافات سمجھے جنم لے رہے ہیں آئے دن, ایسے ماحول میں تو زیادہ تر فکر مند ہونا چاہیے. اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ چیز دیکھی ہوگی کہ اپنے آنے والی نسل کے تعلق سے, ان کے دین پر قائم رہنے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کس قدر دعائیں کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے کس قدر وہ مانگتے ہیں کہ پروردگارہ میری آنے والی نسل کو تو دین پر, عقیدہ توحید پر اللہ تو قائم رکھنا, دائم رکھنا. یہ بارہا ان کی دعائیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں. لہذا ہم کو بھی ایک ذمہ دار ماں باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے اولاد کی دینی ناحیے سے تربیت کا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو اور آپ کو دیا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ جب یہ کام کرو گے تو تمہاری نیک نامی ہوگی, اور نیک نامی جب ہوگی تو اللہ تمہارے نیک نام کو باقی رہے گا تمہارے دنیا سے جانے کے بعد بھی. جو دعا کہ میں نے سورہ فرقان کی جو آیت کی میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہی بات بیان فرمایا کہ عباد الرحمن کون ہیں, رحمان کے بندے کون ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت سارے صفات کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں. اس میں سے ایک عظیم صفت اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی یہ بیان فرمائی کہ ان کے لیل و نہار کیسے ہوتے ہیں, ان کے شب و روز کیسے ہوتے ہیں, ان کی دعائیں کیسی ہوتی ہیں. وہ اللہ سے مانگتے اگر ہیں تو کیا مانگتے ہیں, تو کہا گیا کہ وہ اللہ سے مانگتے ہیں, یہ دعا مانگتے ہیں. کیا دعا ہے؟ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کہ پروردگارہ یہ جو ہمارے اولاد ہیں, یہ جو ہمارے بیوی بچے ہیں, اللہ تو انہیں ہمارے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے پروردگارہ, ہمارے لیے سکون اور اطمینان کا ذریعہ بنا دے پروردگارہ. کتنی پیاری دعا ہے میرے بھائیوں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ ان تمام لوگوں کا مجھے ذمہ دار اور مجھے سردار بنانا پروردگارہ. میرے بھائیوں, ایک انسان ہے باہر تھکا ماندہ, دنیا کے مختلف قسم کے مسائل کو فیس کر کے اپنے گھر میں پہنچتا ہے. اگر اس کے بیوی بچوں کی طرف سے اگر اس کو سکون اور اطمینان ملتا ہے تو وہ انسان حقیقت میں کامیاب انسان ہے. اگر انسان پہنچے تھکا ماندہ اور وہاں پر اسے اگر اپنے بیوی بچوں کی طرف سے دو پیار کے الفاظ نہ ملے, خوش مزاجی نہ ملے, اگر سکون و راحت نہ ملے, تو وہ مال و دولت, وہ کمائی, وہ محنت کس کام کا میرے بھائیو.
لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے، دعائیں کر رہے ہیں کہ پروردگارہ میرے اولاد کو، میری ذریت کو پروردگارہ تو میرے لیے سکون اور اطمینان کا ذریعہ بنا دے پروردگارہ۔ یہ چیز کب ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ چیز اسی وقت ہوگی جب آپ بچپن سے اپنے بچوں کا دینی ناحیے سے تعلیم و تربیت کے اوپر آپ دھیان دیں گے۔ آج لوگوں کے پاس علم بہت ہے، علم کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے تربیت نام کی چیز نہیں ہے، تربیت کا فقدان ہے۔ تربیت میں ان کے اندر ماں باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے، بڑے چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، ان کے اندر ان تمام چیزوں کا فقدان ہے۔ دین کی بنیادی علم ان کے پاس نہیں ہے، دینی علوم سے خالی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، آپ جب دین کا علم دو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا احترام پیدا ہوگا، اور ایسی صورت میں وہ کامیاب زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے دینی علم کی بنیاد پر، اور یہی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا میسیج یہ ہے کہ ایک مثالی فیملی کیسے بنایا جائے، اور ایک مثالی فیملی کا کردار کیا ہوتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کا تعاون ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کا مدد ہوتا ہے، اور آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ یعنی حسن معاملہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک فیملی کیا ہے، ایک مثالی فیملی بنتی ہے۔ لہذا آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جہاں اور جس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن امتحانات کا مطالبہ کیا، ہر جگہ پر پوری فیملی کا ان کے ساتھ سپورٹ رہا، پوری فیملی کا ان کے ساتھ سپورٹ رہا۔ کہیں پر کسی نے ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھایا، یا کہیں پر کسی نے ان کا کوئی ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ ہر کسی نے ان کا ساتھ دیا اور ان کے قدم سے قدم ملا کر کے چلا۔ لہذا آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر حالات اس قدر بدلتے جا رہے ہیں کہ فیملی پوری طرح سے تباہ ہو رہی ہے۔ دنیا جس قدر ترقی کر رہی ہے اس قدر فیملیاں برباد ہو رہی ہیں۔ فیملی کے اندر کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے۔ آپ دیکھیے شوہر کے پاس ٹائم نہیں ہے بیوی کے پاس وقت دینے کے لیے، اس کے ساتھ 10 منٹ بیٹھ کر کے یعنی کچھ بات کرے، اس کی درد اور غم کو سنے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اتنا مصروف ہو چکا ہے انسان۔ آج ایک باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے، اس کے ساتھ کھائے پیے، اس کی تعلیم و تربیت کا دھیان رکھے۔ ہر کوئی موبائل میں بیزی ہے، ہر کوئی اپنے پرسنل لائف میں بیزی ہے۔ آج اس طرح سے پورا نظام کیا ہے، خاندانی نظام، فیملی کا نظام، پورا نظام گڑبڑ ہو رہا ہے، اور پوری طرح سے تباہی اور بربادی کی طرف پوری فیملی جا رہی ہے، اور اس تباہی کے کنارے پر کھڑی ہو رہی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم کو، آپ کو یہ سیکھ دے رہی ہے کہ ایک فیملی کو اگر آپ کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں، ایک فیملی کو اگر آپ کامیاب بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے اس اسوے کو اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا، ملت ابراہیمی کی آپ کو پیروی کرنی ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہم جہاں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے دلوں کی نیتوں کو، اپنے ارادوں کو ہم بدلیں۔ یہ زندگی ہماری ہوگی تو رب چاہی زندگی ہوگی، رب چاہی زندگی یعنی رب جو چاہتا ہے وہ زندگی ہم اپنے آپ کو بنانا اگر چاہیں تو یقیناً ہماری کامیابی ہوگی۔ آج جنت کو تلاش کرنے کے لیے جہاں ہم مختلف قسم کی کوششیں کر رہے ہیں، جنت کو تلاش کرنے کے لیے جنت ہمارے گھر کے اندر موجود ہے، گھر کے اندر موجود ہے۔ کیسے ماں باپ کی خدمت کر کے ہم جنت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ شوہر اپنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی کر کے اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کو خوش کر کے اس کے ساتھ حسن سلوک کر کے اللہ رب العالمین کی جنت کو پا سکتا ہے، اور اس کے بعد کے جو اعمال ہے اس کو تو انجام دینا ہی ہے، لیکن پہلے ان اعمال کو انجام تو دو، ان اعمال کے اندر اپنے آپ کو تو درست کرو۔ ان اعمال کے اندر جس قدر ہم مضبوط ہوں گے اور جس قدر ہم پکے ہوں گے، یقیناً ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری کامیابی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے انعامات رکھے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے اکرامات رکھے ہیں، ان تمام چیزوں کا اللہ رب العالمین کے پاس بدلہ اور اجر و ثواب ہے یقیناً ہمارے لیے۔ تو میری باتوں کا خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے، آپ نے جو قربانی جیسے عمل کو انجام دیا ہے، یہ عمل صرف اور صرف چند دنوں یاد رکھنے والی چیز نہیں ہے،
بلکہ ہماری زندگی کے اندر یہ جو آنے والے جو ایام ہیں، پورے سال ہیں، پورے مہینے ہیں، ان ایام کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی اس سنت پر ہمیں عمل کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال کے طور پر بیان نہیں کیا ہے، بلکہ ان کی زندگی میں کیا ایسی خاص چیز تھی جو اللہ نے ان کو دنیا والوں کے لیے امام بنا دیا، دنیا والوں کے لیے ان کی مثال اللہ رب العالمین نے پیش کی۔ اور حج جیسے اعمال کے اندر آپ دیکھتے ہیں ان کے کیے ہوئے اعمال کو اللہ نے باقی رکھ کر ان اعمال کو انجام دینا اجر و ثواب کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے بنا دیا۔ تو لہذا یہ زندگی عیش و عشرت کرنے، موج و مستی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو نہیں دیا ہے، بلکہ یہاں کی زندگی میں جو جس قدر محنت کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، جو جس قدر کوشش کرے گا اللہ رب العالمین کی جنت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اتنا ہی وہ کامیاب ہوگا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو لوگ جس قدر انتھک محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے راستے ہموار کرتا ہے، راہیں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے کھولتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم اگر چاہتے ہیں تو اس دنیا کے اندر ہم یہ نہ سوچیں کہ یہیں پر ہم کو سب کچھ مل جائے گا، یہی زندگی ہماری ختم ہو کر کے ساری نعمتیں ہم اور ساری کی ساری عیش و عشرت ہم یہیں پہ کر لیں گے۔ اگر ایسا تصور ہے تو ایک مومنانہ سوچ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مومن تو اس دنیا سے اس حال میں جائے گا اور جاتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کی بہت ساری تمنائیں اور بہت ساری آرزوئیں اور بہت ساری چیزیں یہاں پر باقی رہ جاتی ہیں، اور تمنائیں اور آرزوئیں تو اللہ رب العالمین کی نعمت اور اللہ کی جنت کے اندر جا کر کے مکمل ہوگا۔ تو لہذا انہی ساری باتوں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ، ہم نے جو حیات ابراہیمی کے پہلو کو مختلف انداز سے مختلف علماء کی زبانیں ان ایام کے اندر ہم نے سنے ہیں، قربانی کے دنوں میں، قربانی سے پہلے کے دنوں میں، ان تمام ایام کے اندر جو بھی کتاب و سنت کے حوالے سے باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ زندگی کے اندر عملی طور پر ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی سنت کو اور ان کی زندگی کی مثالی کردار کو، مثالی قربانی کو عملی طور پہ اللہ رب العالمین ہم کو، آپ کو اللہ رب العالمین اپنانے کی نیک توفیق نصیب فرما، اور ہر طرح کی کوتاہیوں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرما، اور ہمارے اندر ایمانی قوت اور طاقت اللہ رب العالمین عطا فرما، ہر طرح کی سستی سے، کاہلی سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرما، دین کے معاملے میں ہمیشہ ہمیں ایکٹیو رہنے کی اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرما، اور ہر عبادت کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں انجام دینے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی وہ پہلو جو ہمیں زندگی میں یاد رکھنی ہے اور ہم کو ایک کامیاب فیملی تیار کرنی ہے اور اس کے مطابق ہماری زندگی ہونی ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ لہذا ہم اور آپ جو ہے ان باتوں کو ایسے ہی سن لیے یا ایسے ہی ہم نے چھوڑ دیے، ایسا اگر ارادہ ہم آپ رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں کچھ اجر و ثواب اللہ رب العالمین کے پاس ملنے والا نہیں ہے۔ لہذا ہمارے ارادے پہلے سے درست ہوں اور ارادے ہمارے پہلے سے پکے ہوں کہ ہم نے جو کچھ بھی اللہ رب العالمین کے اس دین کے حوالے سے ہم نے جو باتیں سنی ہے، ان باتوں کو ہماری زندگیوں کے اندر عملی طور پر ہم کو نافذ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی خاص پہچان اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ مومن بندہ وہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں
اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اگر ایک بندہ مومن سنتا ہے تو سننے کے ساتھ ساتھ اس کا اثر بھی لیتا ہے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ بھی کرتا ہے اور اسے عملی زندگی میں اس کو لاگو بھی کرتا ہے۔ لہذا یاد دہانی کے طور پر قرآن و حدیث نے ہمارے سامنے بہت سارے پہلو بیان کیے ہیں جس کا تذکرہ مختلف انداز میں آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، لہذا یہ جو نصیحت ہے یہ نصیحت مومنوں کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ یعنی تھوڑی دیر کے لیے ایک بندہ مومن غافل ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے دنیا اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے نصیحت کی جاتی ہے اور نصیحت کی بات کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں فوراً اس کے ایمان کی تجدید ہو جاتی ہے اور اپنی غفلت سے وہ پوری طرح سے یعنی باخبر ہو جاتا ہے اور باخبر ہو کر کے اپنی غفلتوں کو دور کر کے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جو اس کو اپنانا ہے ان چیزوں کو اپنانے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی زندگی میں ایسی کوئی غفلت نہ آئے جو غفلت کے ہم کو یعنی جہنم کی طرف لے کر کے جائے، یا ہماری زندگی کے اندر ایسی کوئی لاپرواہی داخل نہ ہو جو ہماری عبادتوں کو ضائع کر دے، یا ہماری زندگی کے اندر ایسی کوئی غفلت نہ آئے جو ہماری نسل اور ہماری اولاد کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر کے چلا جائے۔ لہذا اس معاملے کے اندر ہمیں ہمیشہ باخبر رہنا ہوگا، تبھی جا کر کے یہ اولاد اور یہ ہماری فیملی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ آپ اندازہ کریں میرے بھائیوں، کتنے افسوس کی بات ہے اس ماں باپ کے لیے جنہوں نے اپنی اولاد کو دینی ناحیے سے تعلیم و تربیت نہیں دیا ہو، کل کے دن اس کے اولاد اس کی جنازے کی نماز پڑھانے کے قابل نہ ہو۔ کل کے دن آپ نے دنیا کی بڑی بڑی تعلیمات تو دی ہیں، لیکن ان تعلیمات سے اگر آپ نے انہیں محروم رکھا، اگر وہ اس قابل اور اس لائق نہیں ہے تو کتنی افسوس کی بات ہے۔ آج ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو الحمدللہ دنیا کی بڑی تعلیمات سے واقف ہے الحمدللہ، لیکن صحیح معنوں میں قرآن مجید کو پڑھنا نہیں جانتے، صحیح معنوں میں نماز کے طور طریقے سے وہ آگاہ نہیں ہے، صحیح معنوں میں وہ جو زندگی کی بنیادی اور بیسک تعلیمات ہیں حلال و حرام اور پاکی اور ناپاکی کے ان مسائل سے واقف نہیں ہے۔ کتنے ایسے افراد ہیں۔ تو لہذا میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ پیغام ہے کہ اللہ کے دین کو سمجھو، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو۔ اللہ رب العالمین کے دین کے اندر تمہارے لیے کامیابی اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی رضا کے لیے ہر چیز کو قربان کیا، تم بھی تمام چیزوں کو قربان کرو۔ صرف کوئی ایک پہلو کو لے کر کے یا کسی ایک پہلو پر قربانی کر لینے سے تمہاری زندگی قربانی نہیں کہلائے گی۔ لہذا تم اپنی آرزو، اپنی تمناؤں، تمام چیزوں کو قربان کرو جہاں جس جگہ بھی رب العالمین کی چاہت ہے اور جہاں جس جگہ بھی اللہ رب العالمین اس عمل سے خوش ہوتا ہو۔ تو لہذا انہی ساری باتوں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم نے جو کچھ بھی کہی ہیں، جو باتیں بھی کہی ہیں اللہ رب العالمین دین کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ اس پہ ثبات قدمی ہمیں نصیب فرما، اور اس دعا کو ضرور پڑھیں، یاد کر لیں اس دعا کو جو قرآن مجید کی ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ میرے بھائیوں، ایک دو اعلانات ہیں جس کو اعلان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ آپ جس طرح سے ہر جمعہ ہمارے مسجد کا تعاون کرتے ہوئے آئے ہیں، آپ کے تعاون سے بہت سارے اخراجات مکمل کیے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے اور بقیہ مال کے اندر خیر و برکات عطا فرمائے۔ تو ضرور تعاون کرتے ہوئے اپنے حساب سے آپ جائیں، خالی ہاتھ نہ جائیں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ اوپر مدرسے کا کام، تعمیراتی کام یعنی چل رہا ہے، کنسٹرکشن کا کام، جو مدرسے کے بچوں کے لیے کلاسز وغیرہ کم پڑھ رہے تھے، تو لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو بھی شریک ہونا چاہتے اس میں ذمہ داروں سے مل کر کے اپنا تعاون ان تک پہنچا دیں۔ اور کچھ لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے کہ کچھ بیمار ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہے اللہ ان تمام کو شفائے عاجلہ کاملہ اللہ رب العالمین نصیب فرمائے۔ اور ہم میں سے جو لوگ وفات پا گئے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ بہت سارے حجاج کرام بھی وفات پا گئے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول فرمائے، اور جو لوگ وفات پا گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو اللہ رب العالمین صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ ان الحمد للہ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أعز وتم وأهم